اوکے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل پر، ان کی اولاد پر، ان کی امت پر. آپ سب دوستوں کا تشریف لانے کا اور انتظار کرنے کا شکریہ. آج کی جو پریس کانفرنس ہے وہ دو تین ڈیفرنٹ چیزوں کے اوپر ہے، اور ایک تو تفصیلی آپ کے سامنے رکھیں گے کچھ ڈیولپمنٹس جو ہو رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے میں رکھنا چاہتا ہوں جو آج کی ڈیولپمنٹ ہے، جس میں سینیٹر ہمارے جو نیازی صاحب ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے، سیف نیازی کو. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بڑے سینئر رکن ہیں، پی ٹی آئی کے فاؤنڈنگ ممبر ہیں، اور حامد زمان صاحب، ان کو لاہور میں حراست میں لیا گیا ہے. سیف نیازی صاحب کو تو پراپرلی آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سے ابڈکٹ کیا گیا ہے، اور اس کی میں سچویشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ جب سیف نیازی صاحب کو حراست میں لیا تو اس کے بعد ایف آئی اے کا ایک آفیشیل رسپانس آیا، اور وہ رسپانس یہ تھا جو میڈیا کو دیا گیا، اور وہ ٹیلی ویژن کی سکرینز پر آپ نے دیکھا بھی. وہ رسپانس یہ تھا کہ ہم نے کسی کو حراست میں نہیں لیا. یہ جھوٹی خبر ہے، ہم نے کسی کو حراست میں نہیں لیا. یہ پاکستان کی جو فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے وہ آفیشیل اپنا بیانیہ دے رہی ہے میڈیا کے اوپر. اس کے تھوڑی ہی دیر بعد ملک کا جو انٹیریئر منسٹر ہے، جس کے انڈر وہ ڈپارٹمنٹ ہے، وہ آ کے رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل ایف آئی اے کی انکوائری کے اندر ہم نے انہیں حراست میں لیا ہے. انہوں نے کہا حفاظتی حراست میں لیا ہے. یہ پھر رانا صاحب اسی طرح کی حفاظتی حراست ہے جیسی آپ کی بھی ایک دو دفعہ ہو چکی ہے. اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ واقعی حفاظتی حراست ہوتی ہے تو پھر تو 22 کروڑ عوام کی حفاظت کے آپ ذمہ دار ہیں، تو میرا خیال ساری عوام کو حفاظتی حراست میں لے لیں تاکہ کوئی غیر محفوظ نہ رہے. اگر محفوظ کرنے کے لیے اور حفاظت فراہم کرنے کے لیے اب رانا ثناء اللہ کے پاس حال یہ ہے کہ لوگوں کو حراست میں لے لیں، تو مجھے تو اب ڈر ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب اپنے خاندان کے لوگوں کو بھی حراست میں نہ لے لیں، کیونکہ ان کو تو محفوظ بنانا ہی چاہیں گے. تو یہ جو آپ نے حفاظتی حراست میں لیا ہے، ایک سینئر سٹیزن ہیں، بزرگ ہیں، ان کو، جو کہ اس ملک کے ایک ایماندار شہری ہیں. ایک طرف ڈار صاحب جیسے لوگ جنہوں نے نہ وطن کے ساتھ وفا کی، جنہوں نے نہ اپنی پارٹی کے ساتھ کی، ان کے خلاف بھی بیان لکھ کے دیے. ایک طرف ان کو واپس لایا جاتا ہے جنہوں نے معیشت کی تباہی کی، اور ان کو لا کے اسی جہاز پہ جس پہ بھیجا جاتا ہے اسی جہاز پہ لایا جاتا ہے. اور مریم صاحبہ کہہ رہی تھی ابھی کہ یہ تھپڑ ہے قوم کے منہ پر، یا شاید وہ پی ٹی آئی کے منہ پہ کہہ رہی تھی، محسوس کرنے کی بات ہے. تو میں اس بات پہ ان سے ایگری کرتا ہوں. تھپڑ تو یہ ہے، پی ٹی آئی کے منہ پہ بھی ہے اور پاکستان کی عوام کے منہ پہ بھی ہے. ڈار صاحب کو اسی جہاز میں لے کے جانا، یا وہ تھپڑ تھا، وہ سب جھوٹ تھا، یا وہ تھپڑ تھا جس پہ ڈار صاحب کو اکیوز کیا گیا کہ انہوں نے کرپشن کی تھی، اور اس ٹائم ہم تو نہیں تھے، آپ ہی کی حکومت تھی. یا وہ تھپڑ مارا گیا تھا عوام کے منہ کے اوپر، اور یا اب تھپڑ مارا جا رہا ہے ان کو واپس لا کے عوام کے منہ پر. ایک تو تھپڑ ہے، دونوں میں سے فیصلہ کر لیں کون سا ہے. تو آپ درست کہہ رہی ہیں، یہ تھپڑ ہے، محسوس کرنے کی بات ہے. تو پہلی تو میں کلیریفیکیشن یہ چاہتا ہوں رانا ثناء اللہ صاحب سے کہ وہ یہ بتائیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں یا ایف آئی اے جھوٹ بول رہا ہے. ایف آئی اے جو ان کا ادارہ ہے جس کے اوپر وہ منسٹر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے حراست میں نہیں لیا. رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے حفاظتی حراست میں لیا. تو دونوں میں سے ایک جھوٹ بول رہا ہے. سو رانا صاحب بتا دیں کہ ویسے تو عموماً رانا صاحب بولتے ہیں کو 32-33 جھوٹ ہر دن کے، تو اب بتا دیں کہ وہ یہ 34واں جھوٹ دیہڑی کا وہ بول رہے ہیں یا یہ ایف آئی اے بول رہا ہے. کیونکہ بڑی سنگین بات ہے کہ ایک شخص کے ویئر اباؤٹس کا نہیں پتہ، انٹیریئر منسٹر ملک کا انکار کر رہا ہے اور ادارہ کہہ رہا ہے ہم نے بالکل جو ہے وہ حراست میں لیا اور حفاظتی حراست میں لیا ہے. دوسری چیز میں آپ کے سامنے جو رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک آڈیو لیک کی گئی خان صاحب کی.
اب جیسا کہ آپ بات کر رہے ہوں، میں ایک ایگزامپل کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کسی کو بتا رہے ہوں کہ فلاں شخص کا مجھے فون آیا یا فلاں شخص مجھے ملنے آیا اور اس نے کہا کہ اس کی ملاقات پی ایم ایل این کے فلاں بندے سے ہوئی، اور اس فلاں بندے نے پی ایم ایل این کے بندے نے کنفرم کیا مجھے کہ میں نے 5 ایم این اے خرید لیے ہیں۔ تو اب اس پوری سٹیٹمنٹ میں سے آپ ایک جملہ اٹھائیں، میں نے 5 ایم این اے خرید لیے ہیں۔ یہ آپ صحافی حضرات اکثر فائل کرتے ہیں سٹوری، آپ اپنے ایڈیٹر کو فون کرتے ہیں، وہ جی مجھے شہباز گل صاحب ملے تھے، انہوں نے بتایا کہ ان کو فواد چودھری صاحب نے بتایا کہ میں کل کراچی جا رہا ہوں۔ تو اب آپ کے اس جملے کو میں کل کراچی جا رہا ہوں کو بیچ میں سے اٹھا کے کسی اور ٹیپ میں لگا دیا جائے جس میں آپ کسی اپنے اور کزن کو بتا رہے ہوں کہ وہاں پر شادی ہے، تو آپ کے دونوں جملے لگ گئے، میں کراچی جا رہا ہوں، جو کہ اصل میں آپ فواد چودھری صاحب کی سٹیٹمنٹ بتا رہے تھے ایڈیٹر کو، اگلی آپ اپنے کسی کزن کو بتا رہے تھے بات کہ وہاں شادی ہے، یا آپ کہہ رہے ہو وہاں میری شادی ہے، جو 2 سال پرانی آپ کی کوئی سٹیٹمنٹ ہو جب آپ کی شادی ہوئی ہو، اور آپ کراچی اور شادی اکٹھی کر دیں، اب گھر جائیں اور بیگم سے آپ کو مار پڑے کہ تم کراچی میں کون سی شادی کر رہے ہو۔ تو یہ اسی طرح کی واہیات حرکت کی ہے اس حکومت نے، کیونکہ یہ واہیاتیوں کے بغیر اور کچھ نہیں کر سکتے، کہ وہ ایک سٹیٹمنٹ جو خان صاحب کسی کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہوں گے کہ اس نے 5 ایم این اے خرید لیے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے 5 ایم این اے خرید لیے ہیں، اس میں سے وہ جملہ اٹھا کے، اور وہ نظر آ رہا ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، پاکستان کے سارے صحافیوں نے یہ کہہ دیا، جو بڑے امپورٹنٹ صحافی، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اس میں تو تین حصے تو ان کو سن کے نظر آ رہے ہیں کہ جڑے ہوئے ہیں، ابھی جب اس کا فرنزک ہوگا تو پتہ نہیں کتنے جڑے ہوئے ہوں گے اس سے۔ تو اس لیے اس ٹائم آپ کے پاس ٹوٹل ایم این ایز کی تعداد ہے 84، اور آپ کے اس ٹائم منسٹر ہیں کیبنٹ ممبر 76۔ تو مجھے صرف افسوس ان 8 پہ ہو رہا ہے جن کی باری نہیں آئی۔ تو خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، ان 8 بے زبانوں مسکینوں کے اوپر بھی رحم کیا جائے، انہیں بھی وزارت جیسی جو بنیادی سہولت ہے وہ فراہم کی جائے، کیونکہ آپ کی پارٹی کے حساب سے تو جیسے سانس لینا، کھانا کھانا، کپڑے پہننا، یہ بنیادی ضرورتیں ہیں اور بنیادی حقوق ہیں انسانوں کے، ایسے لگتا ہے آپ کے ایم این ایز کا وزیر بننا بنیادی حق ہے۔ تو وہ جو 8 ہیں وہ کیا سوتیلے ہیں، وہ کسی اور ماں سے بیچارے پیدا ہوئے ہوئے ہیں، کمتر ہیں، یا ان کی جو ایم این اے شپ ہے وہ جعلی ہے؟ تو ان کو بھی یہ موقع فراہم کریں۔ 76 اور 84 میں زیادہ فرق نہیں ہے، اللہ کا نام لیں، جو آپ کی سپیڈ ہے میرا خیال اگلے 8-9 دن کے اندر آپ یہ کام پورا کر لیں گے، اور ہیں بھی آپ کے پاس اتنا ہی ٹائم، زیادہ نہیں ہے۔ یہ جو خان صاحب کی آڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ لیک کی گئی، کسی اور کانٹیکس سے بات اٹھا کے کسی اور کانٹیکس میں رکھ دی گئی، ان کی خرید و فروخت کا اصل میں وہ ذکر کر رہے تھے جو انہوں نے ان کے کھاتے میں ڈال دیا۔ اگر خان صاحب خرید و فروخت کر رہے ہوتے تو 84 والا وزیر اعظم بنا بیٹھا ہے اس ٹائم، اور خان صاحب جو میجورٹی پارٹی ہیں وہ اگر 5 ایم این اے خرید لیتے اور خریدے ہوئے ہوتے تو وہ وزیر اعظم ہوتے۔ دوسری بات میں نے کرنی ہے، مریم اورنگزیب صاحبہ بار بار تھپڑوں کی باتیں کرتی ہیں، انگلیاں نکال نکال کے باتیں کرتی ہیں، آنکھیں نکال نکال کے باتیں کرتی ہیں، اپیرنس پہ بات کرتی ہیں، خان صاحب کے کالے چشمے پہ بات کرتی ہیں۔ مریم اورنگزیب صاحبہ یہ نہ کیا کریں، یہ بدتمیزی ہے، بد تہذیبی ہے جو آپ نے بچپن سے نہیں سیکھی ہوئی۔ اب ہماری بہن ہے لیکن آپ بہت ہی بڑی بدتمیز ہیں۔ جب آپ یہ کہیں گے تو واپس کوئی پلاسٹک سرجری کی بات کرے گا، کیونکہ آپ چشمے کی بات کر رہے ہیں نا۔ میں اگر آپ کی ظاہری لکس کے اوپر بات کروں گا تو آپ کے پاس پھر پورا حق ہوگا مجھے جواب دینے کا۔ مجھے تمیز کے دائرے میں رہنا ہے۔ جب میں نے ابھی آپ کو بہن کہا ہے، ہمیشہ باجی کہہ کے آپ کے بارے میں بات کی ہے، تو آپ بدتمیزی کریں، لیکن بار بار آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ اپنے شوہر کے مقابلے میں دوسرے لوگوں سے کم بدتمیزی کیا کریں۔ ان پر تو آپ کے احسانات ہیں کہ آپ نے ان کے کہنے پر سگریٹ ایجنسی کے اربوں روپے جو ہیں وہ ٹیکس معاف کروا کے دیا، وہ تو اب آپ سے جوتے کھائیں گے ساری زندگی، کیونکہ آپ نے ان کے کہنے پر یہ قومی
نقصان پہنچایا قومی خزانے کو، اور یہ کرپشن کی ایک بہت بڑی داستان ہے جو آپ نے رقم کی، لیکن دوسرے سیاستدانوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے تھوڑی محتاط رہا کریں کہ آپ کی بد زبانی، بد اخلاقی، بد تہذیبی کہاں تک جانی ہے۔ دوسروں کو آپ بڑی جلدی بد تہذیب قرار دے دیتی ہیں۔ آپ کو اس سے کیا لینا دینا ہے کہ خان صاحب نے کالا چشمہ پہنا ہوا ہے یا انہوں نے کالا چشمہ نہیں پہنا ہوا؟ یہ اتنا انٹرسٹ آپ کو ان کے چشمے میں کیوں ہے؟ جب آپ لیں گی ان کے چشمے میں اتنا انٹرسٹ، تو پھر ہم واپس، میری بہن، آپ کی لیڈر آپ میں انٹرسٹ لیں گے، اور جب ہم یہ بتائیں گے کہ آپ کی طرف کیا کچھ ہے، تو پھر وہ بد تہذیبی میں آ جاتا ہے، بہتر نہیں ہے۔ اس لیے آپ یہ بد تہذیبی نہ کریں۔ آج انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عمران خان کی حکومت کے اندر آٹا 55 روپے سے 100 روپے میں چلا گیا۔ آج انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کس طریقے سے گھی جو ہے وہ 150 200 250 روپے سے 500 600 روپے پہ چلا گیا۔ آج انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عمران خان کی حکومت میں ڈالر کس طریقے سے 176 78 روپے سے بڑھ کے 245 240 روپے تک چلا گیا۔ یہ مجھے لگ رہا ہے انہوں نے شہباز شریف کا نام اب عمران خان رکھ لیا ہے، کیونکہ وہ بار بار کہتا تھا میرا نام بدل دینا، اگر یہ نہ ہوا تو میرا نام شہباز شریف نہیں کوئی اور رکھ دینا۔ تو میرا خیال ہے یہ بتانا بھول گئے ہمیں، اندر کھاتے انہوں نے شہباز شریف کا نام عمران خان رکھ دیا ہے، جیسے پہلے انہوں نے ایک اور جانور کا نام شیر رکھ کے تو انتخابی نشان اپنا بنایا ہوا تھا، وہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ شیروں والی حرکت کوئی نہیں تھی، حرکت وہی تھی دوسرے جانور والی، لیکن نام شیر رکھا ہوا تھا۔ اب کیونکہ شہباز شریف جو ان کے رنگ ماسٹر تھے، پنجاب سپیڈ، پتہ نہیں اس بیچارے کی امیجنری، جیسے ہم میں سے کسی نے تانسین نہیں سنا ہوا، دل کرے جب وہ گاتا ہو اصل میں تو کان پھٹتے ہوں۔ ہم میں سے کسی نے ٹارزن نہیں دیکھا ہوا خود سے، دل کرے وہ بیچارہ درخت نہ چڑھ سکتا ہو، داستانیں سنی ہوئی ہیں۔